وبرکاتہ۔ عزت مآب عالی جناب ذخار صاحب جو انتہائی متحرک، بہت ہی جناب جو زبان کی محبت کو، میری مراد اردو زبان کی مٹھاس کو، اس کی الفت کو، اس کی محبت کو، اس کی چاشنی کو، اس کے خلوص کو، اس کے ایثار کو، اس کے جذبے کو، اس کی تمام تر اہمیت کو اپنے دل کے ناخانوں میں سمائے ہوئے فاروق نگر فلک نما اس علاقے کے اطراف و کناف کے اندر اردو کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے تالیوں کی گونج میں صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب جو ہے ذخار صاحب واقعی ہم سب کے لیے قابل قدر ہیں، قابل فخر ہیں۔ آپ ابھی صاحب نے کہا کہ ہم ربیع الاول کے اس مقدس مہینے کے اندر جناب جو انعامات کا اعلان کیے ہیں، یاد رکھیے خدا کی قسم یہ وہ مہینہ ہے کہ ایک مقرر نے کہا تھا کہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرو تو وہ اتنا چوٹی کا مقرر تھا، انہوں نے اسٹیج پہ آ کے کہا مجھ سے کہا گیا ہے کہ سرکار کے فضائل کو بیان کروں، ایک نوکر ہو کے ایک مالک کے فضائل کو بیان کروں، ایک غلام ہو کے ایک آقا کے فضائل کو بیان کروں، ایک بلبل ہو کے ایک چمن کے فضائل کو بیان کروں، ایک پروانہ ہو کے ایک شمع کے فضائل کو بیان کروں۔ خدا کی قسم ساری درختوں کی جو ہے ڈالیاں اگر قلم بن جائیں اور ساری سمندروں کا پانی اگر سیاہی بن جائے تب بھی خدا کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا جز بھی نہیں لکھ سکتے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری سانسوں میں ہے، ہماری روح میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے جذبات میں ہے، ہمارے احساسات میں ہے، ہماری تمناؤں میں ہے۔ ہم اپنی گندی زبان سے آپ کا مقدس نام مبارک کس طرح سے لیں؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ نے آپ سے اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے، پیغمبر تو کئی آئے اور جناب جو آپ کا وجود رہا اور اسلام کی تبلیغ کو آپ پھیلاتے رہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی مبارک شب میں اللہ سے اس قدر قریب سے ملا ہوں کہ دونوں بھاؤں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا، اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ بتائیے، اس لیے شاعر نے کہا کہ کی اگر وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جس نے اللہ پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار حضرت سیدنا علی علیہ السلام کے شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی، سرکار حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے، سرکار حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے 72 شہداء کربلا کے نام پہ اگر کوئی شفع کلی مانگتا ہے، صحت کلی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کوئی ترقی چاہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے، اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، تمام چیزیں رکھ دی گئی ہیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایسا ہے کہ اتنا نازک، اتنا معتبر، اتنا سنجیدہ، اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت کہ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں شاید ہی کسی کی ایسی زبان ہو سکے جو آپ کے تعلق سے بیان کر سکے۔ اور نئی نسل کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی ہمارے استاد محترم جو مشہور شاعر بھی ہیں صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے 3:30 بجے رات کو اٹھ کے فجر تک اپنی جناب جو کورس ہے اس کو پڑھی ہے تو ذہن کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ اتنی پیاری احادیث مبارک یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں علم کے تعلق سے، یہ سب اللہ کے فضل و کرم خاص سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے ملک کے ملک، اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے ملک کے ملک۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ میں قادر و مطلق ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، یہ زمین اور آسمان میری میراث ہے، میری ملکیت ہے، میری بادشاہت ہے، میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، میرا اقتدار ہے۔ تم فقراء ہو، فقیر ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے زیادہ جو اس کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے جائیں، سربت سجود ہو جائیں اور اسے گر گڑا کے مانگے۔ بالخصوص رات کی تنہائیوں کے اندر جو لوگ اپنی نیند کو بازو رکھ کے چاہے کلکلاتے جاڑے ہو
یا شدید گرما ہو یا موسلادھار بارش ہو، وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے کہ اللہ پاک کا اور اللہ پاک کے حبیب پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور اس کے دربار میں جانماز پہ سر سجود ہو جاتے ہیں، تو قلمکار لکھتا ہے، قلمکار لکھتی ہے کہ سجدہ گزاروں کے لیے مقام کی قید نہیں ہوتی، وہ تصور محبوب میں ہر جگہ ہی سجدے کرتے ہیں اور سجدے کبھی مقام کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خاک پر بھی کیے جاتے ہیں اور مخمل پر بھی قبولیت ہر حال میں ہوتی ہے، ضرورت صدقہ دل سے ہونی چاہیے۔ میں ایک چیز آپ سے عرض کرتے ہوئے رخصت ہوں گا کیونکہ مختصر وقت دیا گیا ہے۔ محمد اسماعیل نور انصاری اور المعروف اردو انصاری سے میں یہاں پہ جانا جاتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تمام چیزیں معلوم تھی کہ قیامت تک وہ خالق کائنات ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا تاثیر رکھا ہے اور کون سی چیز کے بغیر کسی حکمت کے مصلحت کے اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنائی۔ ایک بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے اور قلم خوش ہو گیا ہے اور رکھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، رحمان الرحیم ہوں، ستار الایوب ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینے والا ہوں، ڈوبتے ہوئے سفینے کو ساحل پہ لگانے والا ہوں، دم توڑتے ہوئے انسان کو نئی زندگی عطا کرنے والا ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ تو دنیا کو یہ بتانا تھا۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے، ہم بھی اپنے بڑوں سے سنے ہیں جو بڑے احترام سے ادب سے آپ کی نظر ہے، مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک نوجوان صحابی آئے تو سرکار مدینہ نے کہا کہ فلاں دن اس شخص کا انتقال ہوگا اور اس کی نماز جنازہ میں پڑھوں گا۔ حضور کے فرمانے کے بعد بات پتھر کی لکیر ہو گئی، لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کو بتانا تھا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ وہ نوجوان مجرد تھے، غیر شادی شدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ اسباب اور حالات کو بناتے ہوئے لا رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں وہ شخص کی شادی کا مسئلہ آیا، تب سرکار مدینہ فرما دیے، لینے ایک صحابی تیار ہوئے، انہوں نے اپنی دختر نیک سے وہ صحابی سے ان کی شادی کر دی، شادی ہو گئی، تمام چیزیں جس دن سرکار مدینہ فرمائے تھے وہ شخص پھر مسجد نبوی میں نماز کے لیے آیا تو نعوذ باللہ کس میں ہمت ہو سکتی تھی کہ حضور سے سوال کرے۔ آپس میں چمے گوئیاں ہونے لگی، ایک دوسرے کو کان میں بولنے لگے، تو وہ بات کان مبارک میں آئی، زمین اور آسمان جن کے اشارے پہ چلتے ہیں، چاند اور سورج جن کے اشارے پہ چلتے ہیں، ستارے جن کے اشارے پہ چلتے ہیں، حیات اور موت پہ جن کی قدرت ہے، تو آپ نے کہا کہ یقیناً یہ شخص مرنے والا تھا۔ دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، معصوم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھدار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے کہ دعا کو اللہ نے کتنی بڑی اہمیت دی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان مبارک کی طرف متوجہ ہوئے، چشم زدن میں سرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب یقیناً یہ شخص کا انتقال ہونے والا تھا، یہ برق ہے، لیکن ہوا ایسا کہ شادی کی رات میں، رات کی تاریکی میں یہ ایک شخص جن کے گھر پہ آیا، ایک سائیں فقیر، اور ایک سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو اس شخص کی بھی بڑی نیک ہے، بڑی شریف ہے، بڑی خدا طرح سے، تو اس نے جو کچھ بھی شادی کے لیے پکائے تھے اس شخص کو دیا۔ وہ فقیر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پانی پی کے ہاتھ مبارک اٹھا کے آسمان مبارک کی طرف ایک ہی دعا کیا، اللہ تیرے سوا خود سلامت رکھے۔ تو اللہ نے کہا قسم ہے ہماری عزت و جلال کی، ہم نے اس کی موت کو حیات میں بدل دی۔ یہ اللہ کو اختیار ہے، موت کو حیات میں بدل دے، جو چاہے کرے۔ تو اور ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پیاری بچیوں، پیارے سرپرستوں، کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اردو زبان میں ساری قرآن پاک کا ترجمہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مبارک مقدس بابرکت پاکیزہ احادیث مبارک اردو زبان میں ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات اردو زبان میں ہیں، لیکن حکومت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ اردو کا اگر ہم سیکھیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے، امن کیا ہے۔ آپ لوگ بڑھنے والا خون ہیں تو اپنے ہاتھوں میں آپ انگریزی میڈیم میں پڑھو، تیلنگی میڈیم میں پڑھو، کوئی میڈیم میں پڑھو، لیکن میں
माओं से दर्दमंदाना अपील करूँगा कि कम से कम घंटा 2 घंटे अपने नौनिहालों के हाथों में उर्दू के कलम को थमाइए, 1-2 घंटे आप उनको पढ़ाइए। उर्दू में हमारा तमाम ज़ख़ीरा है, और याद रखिए कि उर्दू कभी ख़त्म होने वाली ज़बान नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ वक़ार साहब को कि वक़ार साहब ने अपने दिल दिमाग, बहुत जल्द आप देखेंगे शहर की चौराहों पे, इन गली कूचों में, इन सड़कों में, इन बाज़ारों में, इन मोहल्लों में आपको पम्फलेट मिलेंगे जिसका अनुमान होगा कि आप उर्दू से मायूस मत हुए। उर्दू को अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हमको उर्दू के चमन को आबाद रखना है, उर्दू का चमन हमेशा लहराते रहना है, और उर्दू के चमन पे हमेशा बहारें छाई भी रहना है। ये हमारी मादरी ज़बान है, तो इसको ज़िंदा रखना हमारा काम है। देखिए, मैं एक जलसे के अंदर बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर को बुलाया था, वहाँ भी बहुत से मुस्लिम ख़वातीन थे, तो उसने कहा कि मैं ये बहनों से अपील करूँगा कि 2 चपाती कम खाओ, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने से मत रोको, इनकी तालीम के सिलसिले को जारी रखो। तालीम ही इंसान को इज़्ज़त देती है, बड़ी से बड़ी कुर्सी अता करती है। अब मेरी दुआ है, या अल्लाह पाक आप अपने हबीब पाक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान, खूबसूरत, बेहतरीन वसील मुबारक से मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला में जो तलबा पढ़ रहे हैं, और वक़ार साहब है, जो काफ़िला यहाँ पर है, जो असातिज़ा यहाँ पे, मालिक इनको मुकम्मिल सेहत दे, शफ़े कुल्ली दे, सेहत कुल्ली दे। या अल्लाह इनके जहनों को खोल दे। मालिक ये बच्चों में भी IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, जो है डॉक्टर बने, पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ये बच्चे हैं। अल्लाह तुम मुस्तक़बिल का महफ़ूज़ है, तुम मुस्तक़बिल को इनके रोशन कर दे, ताबनाक कर दे, मुनव्वर कर दे। इनके माँ बाप में वो हिम्मत, वो जज्बा, वो हौसला अता फरमा कि ये लोग तेरे हबीब पाक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पे मुकम्मिल अमल करते हुए अपने नौनिहालों को पढ़ाएं। पढ़ाई आपकी ज़िंदगी है, आपकी खूबसूरती है। याद रखिए, आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा, वो घर आबाद होते हैं जिनके पास तालीम होती है, वो मोहल्ले आबाद होते हैं जिनके पास तालीम होती है, वो बस्तियाँ आबाद होते हैं जिनके पास तालीम होती है, वो शहर आबाद होते हैं जिनके पास तालीम होती है, वो रियासतें आबाद होती है जिनके पास तालीम होती है। कि न तख्त व ताज मांगते हैं हम, न इख्तिदार मांगते हैं, उर्दू की तरक्की, नज़र की रोशनी और दिल का करार मांगते हैं। मैं मोहम्मद बशीर साहब का, मोहम्मद मसूद अली साहब का, आली जनाब ज़ख़ार साहब का जहांगीर ख़याम साहब का, मोहम्मद साहब का, जितने असातिज़ा यहाँ पर है, मीडिया का, और जितने हमारी मासूम बच्चे यहाँ पर हैं, इनका याद होगा इंशाअल्लाह ताला इस शहर की, इस रियासत की, इस मुल्क की। आइंदा आप लोग कलेक्टर बनेंगे, यहाँ के मजिस्ट्रेट बनेंगे, बड़े से बड़े ओहदों पर आप लोग आएंगे। हिम्मत रखो, अज़्म रखो, हौसला रखो। कलम आपके हाथ में है तो एक कलम को वो परवान दो, वो उड़ान दो, इसको इतनी बुलंदी दो कि आपके हाथ से कोई चीज़ लिखी हो तो लोगों के दिल, दिमाग, जहन में उतर जाए। बात फूलों की सेज होती है, बात कांटों का ताज होती है। हर बात को बात नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। मुख्तसर वक्त दिया गया, मैं वक़ार साहब का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रबीउल अव्वल के मौजू पर मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ फ़ारुख नगर में एक जलसा जो है मुनक़िद हुआ, जिसमें सैकड़ों जो है आपके लोग जो है सैकड़ों सरपरस्त शरीक रहे और अपने बच्चों के प्रोग्राम और नातों को जो है सुनकर बहुत ही जो है महसूस हुए। हम चाहते हैं कि इस महीने की मुनासिबत से इन बच्चों में वो जज्बा पैदा करे जो दीन की तरफ राग़िब हो, और हम चाहते हैं कि इस दीन की तरफ जब राग़िब होते हैं तो उर्दू से भी जो है वाबस्ता हो। और उर्दू ज़बान जो है हमारी ऐसी ज़बान है, शीरनी ज़बान है, मीठी ज़बान है। हम इस ज़बान को अगर फैलाएंगे तो हम जो है हमारे आने वाली नस्ल इस उर्दू के जो है मुस्तक़बल को रोशन कर सकेंगे। हम जो है उर्दू से मायूस नहीं हैं, हम उर्दू को जो है तरक्की देना चाहते हैं, और हमारे नौनिहाल उर्दू को तरक्की देने के लिए आज जिस जज्बे का जो है इज़हार कर रहे हैं, हम उनसे बहुत ही मुतमईन हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे सरपरस्त और हमारे नौनिहालों को आगे बढ़ाने की तरफ जो है उर्दू में जो है दिलचस्पी लें।
چاہے وہ کوئی میڈیم میں پڑھو، لیکن اردو کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے روز نکالیں۔ انشاءاللہ آنے والا جو ہے آنے والا دن ہمارے لیے ہوگا، اردو کے لیے ہوگا، اردو کی کاج کے لیے ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اردو کو ترقی ہو، کامرانی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انصاری المعروف اردو انصاری جناب ذخار صاحب کی گزارش پہ آج فاروق نگر میں واقع مدرسہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ببرکت مقدس مہینے پر آپ کا یہ ارشاد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کا آغاز نعتوں سے، قرآن پاک سے اور اردو کی مہم سے کیا جائے گا۔ تو سینکڑوں جناب جو ہے طلباء طالبات یہاں پر موجود ہے، انتہائی جوش و خروش کے ساتھ۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے، خلوص کا مہینہ ہے، ہماری منتیں مرادیں بڑھانے کا مہینہ ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مہینہ منسلک ہے۔ تو اس مہینے میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول اور آمین کرتے ہیں۔ تو ہم بھی معصوم بچوں سے اس بات کی اپیل کر رہے ہیں، ان سے، ان کے سرپرستوں سے، کہ آپ کوئی میڈیم میں پڑھے، اردو، انگلش، ہندی، مراٹھی، لیکن اردو ہماری مادری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے۔ اس زبان کو زندہ رکھنا وقت کی پکار ہے، وقت کی للکار ہے، وقت کا پیغام ہے۔ آج اردو ہندوستان کی بلکہ دنیا کی خوبصورت زبانوں میں ہے۔ آج سارے ہندوستان کے گوشے گوشے میں اردو زبان بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ اس زبان کے پرچم کو بلند رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسے موقع پر میں تمام مدیران اردو اخبارات اور بالخصوص اردو چینل سے بھی اس بات کی دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اس زبان کے تحفظ کے لیے آپ سب لوگ بھی آگے آئیں اور اردو تحریکات کو، اردو کی میٹنگوں کو، کنونشنوں کو، سمپوزیموں کو، کانفرنسوں کو، میٹنگوں کو اچھے انداز کے اندر ابھاریے، تاکہ ہمارے سرپرستوں میں اردو عوام کے اندر ایک جوش آئے اور ان کے اندر اور اردو کے تعلق سے خلوص پیدا ہو، اور محلے کے وہ ذی اثر باثر مؤذنوں، اماموں، اکابران ملت اور تمام لوگوں سے اس بات کی دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ نونہالوں کے ہاتھوں میں اردو کے قلم کو تھمائیے۔ خدا کی قسم اردو وہ زبان ہے جس نے ہندوستان کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند، جے تلنگانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں پر فاروق نگر میں مدرسے ابو بکر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جناب عالی جناب ذخار صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ یہاں کے محلے والا یعنی طلبہ کے والدین، سرپرستان سبھی لوگ حاضر تھے۔ جو ایک ہمارا یہ ماہ ربیع الاول جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ولادت کا جشن یوم ولادت کا موقع ہے، اس موقع پر میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے۔ آج ہمارے بچے جو ہے سو ہر چیز جانتے ہیں، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کے اہل عیال کے نام وغیرہ، اہل عیال کے سب واقف ہونے کا، تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ان کے والدین سے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے اسے مدرسوں میں ایسے اس سے جوڑے رہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ اردو جو مادری زبان ہے ہماری، اور پورے ہندوستان کی بلکہ پوری دنیا کی اردو ایک شیرنی زبان ہے۔ اس زبان کو کیونکہ اس کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث وغیرہ سبھی سے تعلیم جو ہے تو اردو میں ہے، اس کے لیے جاننے کے لیے اردو کو ہم کو پڑھنا ہے۔ آپ انگلش پڑھیے، تیلگو پڑھیے، ہر چیز ہر میڈیم میں پڑھیے، لیکن اردو کو بھی باقی رکھیے، اردو کے بقا کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے گھر میں کم سے کم 1 گھنٹہ اس کو اردو سے تعلیم، اردو سے وابستہ کرے۔ اور یہ ہمارے صحافیات جو ہیں، اخبارات ہیں، جو اردو کو جو ہے تو اردو کی تحریک کو جو آگے بڑھائیں اور اردو کی آواز کو ورنہ اردو قسم پرسی کے حال میں ہے، اس کو جو ہے تو آگے بڑھائیں۔